قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین، دل کی بیماریوں کے بعد ہم نے دل کے اچھے اعمال کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں قلب سلیم مطمئن دل کون سا ہوتا ہے اس پر بات کی تھی۔ تو دل کی صفات اور اچھی خوبیوں میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے ایسی جگہ پہ رکھ دو جہاں اس کا حق نہیں بنتا۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ مخلوق کو بٹھا دو، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کھانے کی جگہ پر پلیٹ میں کچرا رکھ دو، ظلم ہوگا۔ کچرے کی جگہ پر کھانا رکھ دو، زیادتی ہوگی۔ تو جو دل اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کرے، اس سے ڈرے، اس سے محبت کرے، وہ دل بہت عظیم ہوتا ہے۔ اور جو اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرے، اللہ جیسا خوف کسی اور سے کرے، وہ ظالم دل ہے، بیمار دل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کو دیکھو، اس کی شان کو دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو، اس کے کمالات کو دیکھو، اس کی کبریائی کو دیکھو، اس کی فوجوں کو، اللہ اکبر، اس کے خزانوں کو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اس کے عذاب کو دیکھو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کا لشکر ہے۔ یہ زمین آپ کو چپ چاپ نظر آتی ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ جب چاہے اس کو کہے نرم ہو جا اور میرے دشمنوں کو اپنے پیٹ میں لے جا، وہیں بھسم ہو جائیں سارے کے سارے، اور ہوتے رہے ہیں۔ یہ آسمان رب کا لشکر ہے۔ پتھر برسا دیے تھے آسمان نے۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ یہ چڑیاں اللہ کا لشکر ہیں، یہ چونٹیاں اللہ کا لشکر ہیں، ہوائیں رب ذوالجلال کا لشکر ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ ہم نے ان پر ہوا مسلط کی، اور اس میں ایسے لشکر تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ 7 دن، 7 راتیں، 8 دن اللہ تعالیٰ نے ہوا مسلط رکھی، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اصبحوا لا يرى الا مساكنهم۔ گھر رہ گئے، سکن رہ گئے، ساکن ختم ہو گئے، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوں۔ ہوائی چیخ، آواز اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ یہ سب سے بڑے لشکروں میں سے ہے۔ سور میں پھونکا جائے گا، آواز آئے گی، اس قدر جلدی کائنات مرے گی کہ فرمایا کسی نے سالن کے ساتھ لقمہ لگایا ہوگا، منہ کی طرف لے جا رہا تھا، وہیں مر جائے۔ فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔
زمین و آسمان، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوق تباہ و برباد ہو جائے. یہ اللہ کے لشکر ہے. اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ ہر چیز اس کا لشکر ہے. جس کو چاہے حرکت میں لے آئے اور تباہ و برباد کر دے. اللہ اکبر. چیونٹیاں، جوئیں، کیڑے، مینڈک، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بعد نہیں آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب ڈالا، خون کا عذاب. ہر چیز اللہ کا لشکر ہے. اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق بنتا ہے. بہت بڑی ذات ہے. اللہ اکبر. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو وہ خالق کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اصلی حالت میں. فرماتے ہیں پورے آسمان پر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سوائے جبریل کے کچھ نظر نہیں آتا تھا. قد سد الافق. سارے آفاق اس نے بند کر دیے تھے اکیلے نے. اتنی بڑی مخلوق اس کی، تو وہ خالق کتنا بڑا ہے. یہ اس کی عظمت ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ. تو جو دل اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے وہ دل بڑا عظیم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ڈرنے کا حکم دیتا ہے. جیسے کوئی حفظ کا استاد ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے او بچوں باز آ جاؤ، مطلب میں اٹھ گیا نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. کبھی کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بچے سہم جاتے ہیں. وہ کہتا ہے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، بچے سہم جاتے ہیں. یہ ایک استاد ہے، یہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے. اور ادھر خالق ہے. فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. میری نگرانی کا تصور کرو اور اس بات کا عقیدہ پختہ کرو کہ میں ہر جگہ پہ تمہیں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اننی معکما اسمع وارى. میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں، میں تمہیں سنتا بھی ہوں. کون سا وقت ہے اور کون سی جگہ ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے بچ سکیں وہ ہمیں نہ دیکھتا ہو. پوری کائنات رب ذوالجلال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں ایک پلیٹ پکڑ لوں، میرے جسم کے ساتھ جو پلیٹ کی نسبت بنتی ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. رب ذوالجلال کے سامنے اس پوری کائنات کی یہ نسبت بھی نہیں بنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساری کائنات ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں انگلی کا چھلا، انگلی کا رنگ پڑا ہوا ہو. جو نسبت بہت بڑے میدان کے ساتھ یہ ہے، یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ہمارے زمین و آسمان ہیں. اور اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کرسی کی یہی نسبت ہے کہ بہت بڑے میدان میں چھوٹا سا حلقہ پڑا ہوا ہو اور وہ ان سب کا خالق ہے. وہ کتنا بڑا ہوگا. اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ دل کی زندگی ہے. جب انسان طالب علم استاد سے ڈرتا ہو تو وہ شرارتوں سے باز آ جاتا ہے. انسان رب ذوالجلال سے ڈرتا ہو تو شرارتوں سے باز آ جاتا ہے. انسان کو یہ اللہ کا خوف سیدھا کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بات سیدھی سیدھی کیا کرو. پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ ہم آپ سے ڈرنے لگ گئے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم آپ سے ڈرتے ہیں، کیا انعام ملے گا؟
فرمایا پہلا انعام یہ ہے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال درست کر دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم دن میں کتنے کام کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائیں گے؟ دکان پر اللہ سے ڈرنے والا بیٹھا ہوا ہو اور دوسری دکان پر نہ ڈرنے والا بیٹھا ہو، کس کے اعمال سیدھے ہوں گے؟ یہ کم نہیں تولتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، اور وہ سارے کام کر رہا ہے، اس کے سارے اعمال سیدھے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے سب اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے تیری بات سن لی، ہم تجھ سے ڈرنے لگ گئے، اے اللہ آپ نے ہمارے اعمال سیدھے کر دیے، مگر اب تک جو گناہ کیے تھے اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ گویا اللہ کا خوف ماضی کو بھی صاف کر دیتا ہے، حال کو بھی اچھا کر دیتا ہے، اور جب حال اچھا ہوتا ہے تو مستقبل بھی اچھا ہو جاتا ہے، ہر چیز کی اصلاح کر دیتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ہم دنیا میں بہت پریشان رہتے ہیں، رزق کی کمی، فقیری، حاجتیں بہت ہیں، پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں، پریشان ہے۔ دو طریقے ہیں پورا کرنے کے، جیب کاٹنے لگ جاؤ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ جب بھی صبح ہوتی ہے آپ اپنے اپنے کاموں پر جاتے ہو، کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی دکان پر جاتا ہے، اس کو معلوم ہے میں وہاں جاؤں گا مجھے دہاڑی ملے گی، میری روٹی چلے گی، میرا کچن چلے گا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ کو توقع ہے رزق کے آنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ، اللہ وہاں سے دے گا جہاں آپ کو توقع ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی تنگیوں سے آسانیاں کر دے گا، تنگیوں سے آسانیاں کر دے گا۔ تنگی کسی قسم کی ہو، ایک شخص ہے اس کو اپنا دل تنگ کرتا ہے، دوسرے کو پڑوسی تنگ کرتا ہے، کسی کو شوہر تنگ کرتا ہے، کسی کو بیوی تنگ کرتی ہے، کوئی اپنے کلیگ سے، کوئی رومیٹ سے، کوئی محلے داروں سے، کوئی دوسرے جماعت والوں سے، جماعتوں سے تنگ ہیں، حکومتیں جماعتوں سے تنگ ہیں، جماعتیں حکومت سے پریشان ہیں۔ جتنی بھی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، فرمایا ہم یہ ساری دور کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تجربہ کر لو، دل پریشان ہے، ڈرامہ دیکھ لو، گانے سن لو، تو وقتی طور پر دل بہل جاتا ہے، مگر یہ دوائی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ ایک اور بیماری پیدا کرتی ہے، یہ دل کو میت کر دیتی ہے، مردہ کر دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے۔ وقتی طور پر دل تو بہل جاتا ہے لیکن سخت ہو جاتا ہے، اور اگر دل پریشان ہے اس کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ دل بہلایا، تفسیر پڑھ کر بہلایا، سیرت پڑھ کر دل کو بہلایا،
صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ کر، ان کے حالات پڑھ کر، مسلمانوں کی سیرت پڑھ کر دل کو بہلایا تو دل بھی بہل جائے گا اور ساتھ دل میں ایک نئی نشاط پیدا ہوگی، دل مردہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دنیا میں علاج کرتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی درد ہو آپ پین کلر کھا لو، معدہ خراب کر دے گی، وقتی طور پہ درد کم ہو جائے گا۔ لیکن جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں اس طرح نہیں، آخر درد کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تلاش کی جائے، اس وجہ کا علاج کیا جائے تو درد خود ہی ختم ہو جائے گی۔ درد تو انڈیکیشن ہے، یہ تو اشارہ ہے کہ تیرا فلاں حصہ جسم کا بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے تو درد ختم ہو جائے گا، جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اور درد کو بجھانے کے لیے پین کلر کھا لی جائے تو وہ درد اپنی جگہ پہ، تکلیف اپنی جگہ پہ رہے گی اور الٹا احساس ختم ہو جائے گا۔ جیسے مشین خراب ہوتی ہے تو اس کا بلب جل جاتا ہے کہ تیرے فلاں جگہ خرابی ہے، اب حق تو یہ ہے کہ وہ خرابی کو دور کیا جائے، بلب خود ہی پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر بلب کی تار کھینچ دو بیماری اپنی جگہ پر رہے گی۔ جس طرح مشین کے دو طریقے سے علاج ہیں، جسم کے بھی دو طریقے سے علاج ہیں، دل کے بھی دونوں طریقوں سے علاج ہے۔ دل پریشان ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، اگر اس کا علاج بیماری کے ساتھ کرو گے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے دل بہل جائے، مگر ایک اللہ سے دوری نصیب ہوگی، اللہ سے بے خوفی ہو جائے گی۔ ساری زندگی جو اللہ نے اعمال درست کیے تھے وہ درستی کی بجائے خراب ہو جائیں گے۔ سارا کام نقصان کر کے وقتی طور پہ کسی مسخرے کو سن لیا، اس نے 4 جھوٹے لطیفے سنائے، ہنس پڑے سارے، بولے دل بہل گیا۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں غور کیا جائے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ تفسیر پڑھ کر انسان کبھی فرعون کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے، کبھی نمرود کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے، کبھی آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کبھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، انسان پاک بھی ہوتا ہے، طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، دل نرم بھی ہوتا ہے، اللہ کے خوف میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کا لیول بھی اپ ہوتا ہے۔ اور دل سیرت پڑھنا شروع کر دو، یوں لگتا ہے جیسے ہم عہد نبوت میں جا پہنچے، جیسے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس سے فرمایا کہ ہم تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا، اور تمہیں تنگیوں سے فراخی کی طرف راستہ دے دیں گے۔ وہ 3 لوگوں کا قصہ آپ نے سن رکھا ہے، جا رہے تھے، بارش طوفان آ گیا، غار میں پناہ لی، پہاڑ سلائیڈ کر گیا اور آ کر کے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب دھکا لگایا سب نے، مگر وہ پتھر ہلنے والا ہے نہیں، پتھر نہیں ہے، وہ پہاڑ ہے جو سلائڈ کر کے نیچے آ گیا ہے۔ اور اس قدر بڑا بھی ہے کہ اس نے اس کا بالکل منہ بند کر دیا ہے، کہیں سے روشنی بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ مایوس ہو کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا خوف تنگیوں سے نجات دیتا ہے، اور اللہ کے خوف والی عبادت کا واسطہ دینا بھی تنگیوں سے نجات دیتا ہے۔ ابھی تو تنگی میں تو سب رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا پھرنے خواہ ہو، جب اس طرح کے حالات ہو، سامنے موت ہو، سب توبہ توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک کہتا ہے یا اللہ
میری چچا زاد بہن تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا مگر وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ اس کو پیسے کی ضرورت پڑی، میں نے پیسے دیے اور بعد میں برائی کرنا چاہی۔ اے اللہ، قریب تھا کہ میں اپنے دامن کو گندا کر بیٹھتا۔ اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ، دیرینہ خواہش تھی، اس کے باوجود میں تم سے ڈر گیا، میں واپس آ گیا۔ یا اللہ، وہ تجھ سے ڈرنا اگر تجھے پسند ہے تو ہمیں تنگیوں سے فراخی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ پہاڑ جو سب کے دھکا لگانے، کسی مشین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، پیچھے ہٹ۔ یہ صحیح بخاری میں ایک کہتا ہے، ایک مزدور تھا، اس نے میری مزدوری کی، کچھ چاول اس کو میں نے دینے تھے اس کی مزدوری میں، کہتا تھوڑے ہیں، ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے ان کو انویسٹ کر دیا، بکری خریدی، بکری سے 2 ہو گئی، 2 سے 4 ہو گئی، پھر 2-4 بیچ کر ایک غلام لے لیا، ان کو چرانے لگ گیا۔ ایک دن پھر آیا، کہتا اچھا جتنے تم کہتے تھے اتنے ہی دے دو۔ میں نے کہا یہ سارا ریوڑ اور یہ اس کو چرانے والا غلام سب تیرے ہیں۔ کہنے لگا مذاق نہیں کرو، اس وقت تم کلو چاول زیادہ نہیں دے رہے تھے، اب تم سارے غلام اور ساری بکریاں دینا چاہ رہے ہو۔ کہنے لگا مذاق کی بات نہیں، میں نے تیرے پیسوں کو انویسٹ کیا تھا اور یہ سب تیرے ہیں۔ یا اللہ، میں کام تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تھا کہ قیامت والے دن مجھ سے مانگے گا تو میں دے نہیں سکوں گا۔ یا اللہ، اگر میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے، میں بکریاں چرا کر آتا تھا۔ ایک دن قریب والی چراگاہ میں گھاس کم تھی، میں دور والی چراگاہ میں چلا گیا۔ واپس آیا تو والدین سو چکے تھے۔ سب سے پہلے میں دودھ ان کو دیتا تھا، بعد میں بچوں کو دیتا تھا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں دودھ لے کر والدین کے سرانے کھڑا تھا، بچے میرے قدموں سے لپٹ رہے تھے۔ ابا بھوک لگی ہے، ہمیں دودھ دے دے۔ دودھ میرے ہاتھ میں تھا مگر میں سب سے پہلے والدین کو دینا چاہتا تھا۔ وہ سو رہے تھے، میں ان کی نیند بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بچے بلک بلک کر سو گئے۔ سارے دن کا تھکا ہوا چرواہا والدین کے سرانے کھڑا ہے۔ جب اتفاق سے ان کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ یا اللہ، یہ سارا کام تیری اطاعت کرتے ہوئے، تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تھا۔ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو ہماری آج مصیبت میں ہماری مدد فرما۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر پیچھے ہٹ گیا اور تینوں باہر آ گئے۔ تو یہ تنگیوں میں فراخیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا خوف تنگیوں میں فراخیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ روزانہ کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کے کام فون پر ہی ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ گرمی میں بھاگتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں، پھر بھی کام نہیں ہوتے۔ ٹائم ختم ہو گیا جی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کسی کے کام اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتا ہے، کسی کے کام اللہ مشکل کر دیتا ہے۔ کوئی کچن بھی چلاتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اور ساتھ وقت نکال کر اللہ کے راستے میں دعوت و جہاد کا کام بھی کرتا ہے۔ اور کوئی دنیا میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ واش روم میں بھی فون ہی آ رہے ہوتے ہیں، سوتے میں بھی فون ہی آ رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھانے دیتے۔ تیرا ٹرک وہاں پھنس گیا اور وہاں حادثہ ہو گیا، پہنچ۔ اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن، ہر وقت
پتہ نہیں اب کیا خبر آ جائے، اپنے آپ کو بڑا سیٹھ کہلاتا ہے، مگر حالت اس کی بہت خراب ہے، کام اس کے بڑے مشکل ہیں، بڑا خوش ہے میں نے بڑا پیسہ بنایا، مگر حالت اس کی بہت پریشان کن ہے۔ تو یہ زندگیاں ہیں، یہ کام کاج ہیں۔ یاد رکھو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، روٹی تو دینے والے نے دینی ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو گلے میں آ جائے، جو آپ کو دنیا کا بندہ بنا دے، جو آپ کو درہم و دینار کا غلام بنا دے۔ پیسہ چاہے تو آپ کھڑے ہیں، پیسہ چاہے تو آپ جا رہے ہیں، پیسہ چاہے تو آپ روٹی نہیں کھا رہے۔ کتنے دکاندار کہتے ہیں جی میں نے ابھی تک روٹی بھی نہیں کھائی، گاہک آ رہے ہیں میں روٹی نہیں کھائی، میں رات بھر سویا نہیں۔ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کچن گزارا چلتا رہے اور زیادہ وقت رب ذوالجلال کو خوش کرنے کے لیے لگایا جائے۔ جس رب نے جسم دیا، باڈی دی، جس کی ایک ایک آنکھ کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتے ہو، اس رب کے لیے کوئی وقت نہ لگاؤ، اور جو خالی اس مشین کو چلانے کے لیے 4 لقمے دیتا ہے اس کے لیے 8-10 گھنٹے محنت کرو، زیادتی کی بات نہیں۔ اور واپس آ کر بھی مصیبت میں ہی پڑے رہو، دفتر سے نکل کر بھی مصیبت میں ہی پڑے رہو، ہر وقت آن کال رہو اور رب ذوالجلال کی کال پر کوئی توجہ نہ دو، یہ ظلم کی بات ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ اس کو الجھا دیتا ہے۔ وہ دنیا کا بندہ ہے، وہ درہم و دینار کا بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ شتت اللہ علیہ امرہ، جو اپنا مقصد حیات دنیا کو بناتا ہے، جس کا ویژن دنیا جمع دنیا مساوی دنیا، دنیا ضرب دنیا، یہی اس کا ویژن ہے، اپنے پروفٹ کو ملٹیپلائی کرنا اور زندگی کی تمام کوششوں، کاوشوں، ہمتوں، جنبشوں، حرکتوں کا نتیجہ دنیا ہی دنیا ہے، جس کی یہ حالت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان اور عمل والی زندگی عطا فرمائے، عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔